السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی۔ ومن تکن برسول اللہ نصرتہ، من تکن برسول اللہ یہ مبتدا ہے اور نصرتہ اس کی خبر ہے۔ ان تلقہ من لقی یلقا، سمع سے معنی ہوتا ہے ملنا، آمنا سامنا ہونا۔ الاسلقہ کا فاعل ہے اور ہا ضمیر جو ہے تلقہ میں من کی جانب لوٹ رہی ہے۔ من سے مراد صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت حاصل ہوئی۔ فی آجامہا، آجام یہ اجمتن کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ اجمتن بہت گھنے پیڑ کو کہتے ہیں، اور خاص کر اب شیر کی اس قیام گاہ کو کہتے ہیں جو اس کی قیام گاہ بہت ہوتی ہے، جہاں پر گھنے گھنے پیڑ ہوتے ہیں، اندر آدمی گھس نہ پائے۔ تو شیر کے رہنے والی جو جھاڑی ہوتی ہے اس کو اجمہ کہتے ہیں، جمع اس کی آجام۔ وجمع یجمو سے، ضرب یضرب سے، وجمع یجمو وجمن، اس کا معنی ہوتا ہے منہ میں نکیل ڈال دینا، عاجز ہو جانا، جواب نہ دینا۔ اب معنی ہوگا ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدد و نصرت حاصل ہو جائے، سرکار کی نصرت جس کو حاصل ہو جائے وہ اتنا قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنا دلیر اور بہادر ہو جاتا ہے۔ ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی، اگر شیر اپنی کچھاروں میں اور اپنی جھاڑیوں میں بھی ان سے ملاقات کر لے تو خاموش رہ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر جب اپنے گھر میں ہوتا ہے، خاص کر اپنی اس جھاڑی میں ہوتا ہے جہاں پر اس کے بچے بھی ہوں، وہاں پر اگر کوئی پہنچ جائے تو اس کو دیکھ کر زیادہ برہم اور غصہ کا اظہار کرتا ہے، اور وہاں پر کسی صورت میں وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اب اگر شیر اپنی جھاڑی میں بھی رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر اگر ان کے سامنے آ جائے تو شیر بھی ان کے سامنے خاموش ہو جائے، اتنے دلیر اور بہادر۔ شیر سے مراد یہی شیر نہیں، یہ تو تشبیہن، مطلب بڑا سا بڑا بہادر اپنے گھر میں رہ کر بھی ان سے آدھی بات نہیں کہہ سکتا، یہ تو تشبیہن ہے۔ تو اسد بولا گیا ہے لیکن مراد ہے ان کا مد مقابل جو بہت بہادر ہو، اپنے گھر میں رہتا ہو۔ کہا جاتا ہے نا کہ اپنے گھر میں ہو کے تو بہادر بن رہا ہے، شیر بن رہا ہے، کہا جاتا ہے نا۔ ہاں، چوہا بھی اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بہادر ہو اور پھر اپنے گھر میں ہو، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو مدد یافتہ ہے، نصرت یافتہ ہے، وہ کسی سے دبتے نہیں ہیں۔ اب وہ کیا دبے جب کتا نہیں دبتا ہے نا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کا کتا اگر نسبت ہو جائے تو شیر سے نہ دبے۔
ہے نا، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، دل میں نہیں لاتا ہے، شیر کو بھی دل میں نہیں لاتا ہے، وہ خطرہ نہیں ہے، خطر ہے، دل میں نہیں لاتا ہے، خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، ہے نا۔ ہاں، اب آپ صحیح پڑھنا، اچھا۔ ومن تکم برسول اللہ نصرتہ، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور نصرت حاصل ہو جائے، ان تلقہ الاسد، بلکہ اس کو الاسدو پڑھو تو زیادہ بہتر ہے، قفل کے وزن پر، اسدن، اگر شیر جمع، اسد کی جمع ہو جائے گی پھر یہ، ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی، اگر شیر اپنی جھاڑیوں میں بھی ان کے سامنے آ جائیں تو خاموش رہ جائیں۔ آجام اور تجم کے درمیان جناسی اشتقاق بھی ہے، اسد، آجام، تجم، ان کے درمیان مرات النظیر ہے۔ وَلَن تَرَ مِن وَلِيٍّ غَيْرَ مُنْتَصِرِ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَسِمِ، لن ترى، تو ہرگز نہیں دیکھے گا، من ولی، ولا یلی بمعنی قربہ، من ولی اے من قریب، غیر منتصر، لن ترا کا یہ مفعول ثانی ہے، مفعول ہے لن ترا کا، تو ہرگز نہیں دیکھے گا کسی قریبی کو، غیر منتصر، جس کو مدد نہ حاصل ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو بھی ان کے قریب ہو گیا ہے نا، تو اس کو بڑی مدد و نصرت بھی ملی، فتح یابیاں بھی نصیب ہوئیں، سعادت مندیوں سے بھی ہمکنار ہوا، اور کوئی دشمن بھی ایسا نہیں دیکھو گے جو ٹوٹا نہ ہو، جس نے بھی جو بھی سامنے آیا تو ہر دشمن بھی ٹوٹا ہے، چاہے وہ سنان کے ذریعے سے ہو یا لسان کے ذریعے سے ہو، ہر طرح سے۔ فرماتے ولن تری من ولی غیر منتصر، تم کسی قریبی کو نہیں دیکھو گے جو کہ مدد یافتہ نہ ہو، بھی سرکار کی ذات کے ذریعے، ولا من عدو غیر منقسم، اور کسی ایسے دشمن کو بھی نہیں دیکھو گے غیر منقسم جو ٹوٹا نہ ہو، انقسم بمعنی انکسرا، ہے نا، غیر منقسم غیر منکسر، جو ٹوٹا نہ ہو، ہے نا۔ تو اپنوں کو بڑا مضبوط بھی کیا ہے، اور غیر جو کہ مقابلے میں آئے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ تو منقسم اور منتصر دونوں کے درمیان طباقی ایجاب ہے۔ ایسے ہی ولی اور عدو، غیر منتصری جو مدد یافتہ نہ ہو، یعنی مدد یافتہ ہے، یہی تو معنی ہے نا اس کا، کسی کو تم نہیں دیکھو گے غیر منتصر، تو معنی کیا ہے؟ منتصر دیکھو گے، یہی تو معنی ہوا، اس لیے طباق ہے۔ عدو اور ولی میں بھی طباقی ایجاب ہے، ٹھیک ہے، دو طباق جمع ہو گئے تو صنعت مقابلہ کہلاتا ہے، دو یا دو سے زیادہ طباقی جمع ہو جائیں تو صنعت مقابلہ ہے نا، تو یہ صنعت مقابلہ ہے۔ احل امتہ فی حرز ملتہ کاللیث حل مع الاشبال فی اجمی، احل یحل احلال، کسی جگہ میں اتار دینا، احل امتہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتار دیا، فی حرز ملتہ، اپنی ملت اور اپنے دین کی پناہ گاہ میں، حرز کہتے ہیں قلعہ کو اور کسی بھی محفوظ جگہ کو، حرز، کلیس، اس شیر کی طرح، حل مع الاشبال فی اجمی، جو اپنے بچوں کے ساتھ کسی جھاڑی میں اتر گیا ہو، محفوظ جھاڑی میں اتر گیا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس طریقے سے محفوظ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام کی حفاظت کی، جیسے کہ ایک تصور کریے محسوس مثال سے کہ ایک شیر
تو شیر ہوتا ہے، بڑا بہادر ہوتا ہے، جنگل کا راجا ہوتا ہے، کوئی بھی جانور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے نا. جیسے ایک شیر اپنے بچوں کو ایک جھاڑی میں لے کر اتر گیا ہو اور وہاں پر اس جھاڑی میں اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی پہنچ جائے، سمجھے نہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت محسوس سے سمجھانے کے لیے تشبیہ دے دی ہے، سمجھانے کے لیے. تو فرمایا کہ آپ اپنی امت کو ملت اور دین کی پناہ گاہ میں آپ نے اپنی امت کو اتار دیا، ایسے ہی جیسے کہ ایک شیر اپنے بچوں کے ساتھ کسی جھاڑی میں اتر گیا ہو. اشبال یہ شبلن کی جمع ہے. شبلن کا معنی ہوتا ہے شیر کا بچہ. تو کم جدلت کلمات اللہ من جدل فیہ وکم خصم البرہان من خصمی. جدلہ یجدل تجدیل، اس کا معنی ہوگا جھگڑالو کو جھگڑے کا جواب دینا. جھگڑالو کو خاموش کر دینا، لاجواب کر دینا. کلمات اللہ یہ جدلت کا فاعل ہے، اور من جدلن میں من زائدہ ہے، لہذا جدلن یہ مجرور من کی وجہ سے مجرور ہے، ورنہ تو حقیقت میں محلن یہ منصوب ہے، مفعول بھی ہے. یہ فی ہے، فی کی ضمیر کا مرجع سرکار کی ذات، سرکار کی ذات کے سلسلے میں جھگڑنے والا. جدل کا معنی ہوتا ہے جھگڑالو آدمی، فعل کے وزن پر. وَكَمْ خَصَّمَ الْبُرْحَانَ، خَصَّمَ يُخَصِّمُ تقسیم باب تفعیل سے، یہ بھی تشدید پر دلالت کرتا ہے، تفعیل پر دلالت مطلب حروف کی کثرت، معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے. تو یہاں پر بھی معنی وہی ہے، خصومت کرنے والے کو خاموش کر دینا. البرہان سے مراد سرکار کے معجزات. اور من خصم، خصم کا معنی جھگڑالو آدمی، خصومت کرنے والا، بکواسی آدمی. معنی ہوگا کم جدلت کلمات اللہ من جدل فی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں کتنے جھگڑالوؤں کو اللہ کے کلمات یعنی قرآن کی آیات نے لاجواب کر دیا. وَكَمْ خَصَّمَ الْبُرْحَانُ مِنْ خَصِمِ، اور سرکار کی ذات کے سلسلے میں خصومت کرنے والے کتنے اجڈوں کو خاموش اور لاجواب کر دیا. البرہان سرکار کے معجزات میں ہے نا. تو سرکار کے معجزات نے کتنے ہی اجڈوں کو لاجواب کر دیا. تو یہ کم جو ہے یہاں پر کم استفہامیہ نہیں ہے، کم خبریہ، یعنی بہت ساروں کو لاجواب کر دیا ہے. تو جدلت اور جدل درمیان جناس اشتقاق ہے، ایسی خصمہ اور خصم کے درمیان میں بھی جناس اشتقاق ہے. کفاک بالعلم فی الامی معجزۃ فی الجاہلیت والتعذیب فی الیتم. کفا یکفی، کفایتاً کافی ہو جانا. کفا کا تمہیں کافی ہے، بالعلم ہے نا. اب یہ بالعلم میں جو با ہے وہ زائدہ ہے. العلم یا کفا کا فاعل ہے، یعنی آشنائی، جاننا تمہارے لیے کافی ہے. فی الامی کس کے سلسلے میں کافی ہے؟ امی کے سلسلے میں، جس نے کسی سے دنیا میں پڑھا ہی نہ ہو. معجزتاً، معجزہ کے طور پر. فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں جہاں پر علم کا دور دورہ ہی نہیں تھا، جہالت ہی سر اٹھائی ہوئی تھی، تو ایسے وقت میں کوئی عالم ہو، علم والا ہو، تو یہی معجزہ کے لیے کافی ہے. یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہوگا. والتعذیب فی الیتم، اور یتم کا معنی ہوتا ہے یتیمی، اور حال یتیمی میں یا یتیمی کے زمانے میں مؤدب ہو جانا ہے. جہاں پر کوئی مؤدب نہ ہو وہاں پر مؤدب ہو، تو یہ بھی ایک معجزہ ہوگا. ہاں، فرماتے کفاک بالعلم فی الامی معجزۃ فی الجاہلیہ والتعذیب فی الیتم. حالت یتیمی میں ادب یافتہ ہونا اور زمانہ جاہلیت میں امی کے اندر علم کا ہونا ہی تمہارے لیے معجزہ ہونے کے لیے کافی ہے. معجزہ کے طور پر تمہارے لیے کافی ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے.